الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ محترم مکرم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے کلام کے ساتھ ایک ایسی نسبت کی توفیق عطا فرمائی کہ جس میں ہم اس کے کلام کی فہم و تفہیم کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری کی اس نسبت سے اس ماحول میں اور اس محفل میں ہم قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو جاری کیے ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بشارت اور یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کے کلام یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو اور اس کے افہام و تفہیم کا معاملہ ہو، اور مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کریم کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ فرشتوں کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں جو رب کریم کے سب سے مقرب فرشتے ہیں، اللہ کریم ان فرشتوں میں اس محفل کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اگر اس محفل کا ذکر اللہ کے ہاں اس کے مقرب فرشتوں میں ہو رہا ہو، اس کے مقرب ملائکہ میں ہو رہا ہو، تو اس سے زیادہ سعادت کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ اعزاز کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس محفل کا ذکر اللہ کے ہاں اس کے فرشتوں کے قریب ہو رہا ہو۔ آج کی ہماری گفتگو کے لیے اس نشست میں ہم نے جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے، سورۃ العصر۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس کے مضامین پر غور و فکر کریں، چند بنیادی باتیں سورۃ العصر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آج ہی میں ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، امریکن اسکالر، ان کا ایک لیکچر سن رہا تھا سورۃ العصر کے اوپر ہی، اور وہ بیان کر رہے تھے کہ جس سورہ مبارکہ نے میری زندگی میں واضح تبدیلی پیدا کی اور آج میری 15-20 سال کی قرآن حکیم کے ساتھ جو نسبت ہے، جو جد و جہد ہے اور قرآن کو بیان اور قرآن کی تبلیغ کا میں کام کر رہا ہوں، اس میں بنیادی کردار اسی سورہ مبارکہ نے ادا کیا ہے، سورۃ العصر نے۔ کہ جب اس کے مضامین میرے سامنے آئے، جب میں نے اس کے مضامین کا مطالعہ کیا، تو اس کے بعد مجھ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ محض خود اللہ کا بندہ بننا کفایت نہیں کرتا، بلکہ مجھے جس خوبی کو یا جو چیز مجھ تک منتقل ہو چکی ہے، مجھے یہ دوسرے لوگوں تک بھی اس کا انتقال کرنا ہے، اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، تبلیغ کا کام بھی سر انجام دینا ہے۔ لہٰذا انہوں نے بہت بڑا اپنا ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں۔ شاید آپ نام سے واقف ہو، نعمان علی خان، اور اس سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں انہوں نے باقاعدہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی نام لیا کہ میں نے ان سے اس کو سنا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ میں یہ انسپریشن پیدا کی کہ میں اس کام کے لیے آگے بڑھا۔ تو یہ بھی اصل میں اس کی اہمیت کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے بارے میں چند اہم ترین باتیں ہیں جو سب سے پہلے جاننا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، اور حسن اتفاق سے قرآن حکیم میں 3 ہی ایسی صورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ تو پہلی بات اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی تھیں وہ مختصر ہیں اور جامع ہیں، اور وہ صورتیں جو کہ مدینہ میں نازل ہوئیں وہ تفصیلی ہیں، اس میں تفصیلی احکام ہیں۔ تو یہ اولین صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے انتہائی جامع ہے۔
جامعیت اس کی اس انداز میں بھی سمجھ لیجئے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک یہ سورہ مبارکہ ایک دوسرے کو سنا نہیں لیتے تھے۔ تو یہ چیز بھی اس بات کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ صحابہ کے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی کتنی اہمیت تھی کہ وہ جب آپس میں ملتے اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد تو ملنے کے فوراً بعد یہ سورہ مبارکہ ایک دوسرے کو سناتے اور پھر ایک دوسرے سے سلام کر کے رخصت ہوا کرتے تھے۔ اور ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں امام شافعی ان کا ایک مقام ہے، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ اتنی اہم ہے کہ اگر اس کے ما سوا کچھ اور نازل نہ ہوتا تو یہی سورہ مبارکہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ اتنی جامع ہے، اس میں مضامین کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اتنی سادگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں یہی کافی تھی انسانیت کی ہدایت کے لیے، کیونکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کا جو موضوع بیان کرتے ہیں وہ ہدایت ہے۔ یعنی قرآن حکیم کے لیے اگر ایک لفظ متعین کیا جائے کہ قرآن کس بات کی کتاب ہے تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کے جو بنیادی فنڈامنٹل پرنسپل ہیں، جو بنیادی شرائط ہیں، وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اس پہ ایک اور بات کہ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کیونکہ اس میں بڑے اہم مضمون بیان کیے گئے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تاکید کے تمام اسلوب بیان کر دیے ہیں۔ یعنی کسی بات کو تاکید کے ساتھ کہنے کے لیے، زور و شور کے ساتھ کہنے کے لیے کسی بھی زبان میں جتنے اسالیب ہوتے ہیں وہ رب کریم نے میکسیمم ان اسالیب کو اس کے اندر بیان کیا ہے۔ یعنی اس کا آغاز ہی ہوتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات کے بیان کے لیے قسم کھا رہے ہیں زمانے کی، تو قسم بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد انا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، تو انا بھی یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفی خسر کا لفظ آتا ہے، اس میں لام ہے، لام تاکید ہے، وہ بھی اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ کسی بات کو تاکید کے ساتھ، اور بھی اسالیب ہیں، لیکن کیونکہ ہم کوئی عربی گرامر کی کلاس نہیں کر رہے، مجھے کچھ بنیادی باتیں ہی آپ کے سامنے رکھنا ہے، لہٰذا بتانا یہ مقصود ہے کہ پانچویں اہم ترین بات اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کو پوری تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ انسان اسی انداز میں اور اسی طریقے سے اس بات کو سنے۔ جب ہم کسی بات پہ بہت زور دیتے ہیں نا، یہ بات بڑی اہم ہے سنو، تو پھر ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے دماغ کی تمام کھڑکیاں کھول دیتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کریم نے کیونکہ یہ باتیں بہت اہم تھیں تو رب کریم نے تاکید کے تمام اسلوب اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اہم ترین بات چھٹی سورہ مبارکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا معیار اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ ایک کامیابی کا معیار ہمارا ہے، ہم ایک کامیابی کے معیار سے آشنا ہیں، اور ایک کامیابی کا معیار وہ ہے جو رب کریم نے متعین کیا ہے انسان کے لیے کہ انسان کون سے اعمال کر کے کامیاب ہوگا اور کون سے اعمال اس کو ناکامی سے دوچار کریں گے۔ تو لہٰذا ہر انسان الرٹ ہو جاتا ہے اور ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ میرا رب مجھے کیا بتاتا ہے کہ کیا کام کروں گا تو میں قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں گا، اور کون سے اعمال مجھے ناکامی سے دوچار کر دیں گے۔ تو رب کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر کامیابی اور ناکامی کے معیار کو بیان کیا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ناکام کر دیں گی اور کون سے اعمال ہیں جو انسان کو کامیاب کر دیں گے۔ دیکھیں، ایک کامیابی کا ہمارا معیار ہے، ہم نے بچے کو پڑھایا لکھایا جوان کیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، ہمارے گھر بھی بن گئے، فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب انسان ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بینک بیلنس بہت بن گئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم کامیاب ہیں۔ اب زندگی کے کوئی مسئلے ہمیں کسی بھی نوعیت کے نہیں ہیں کیونکہ زندگی بڑی سموتھ چل رہی ہے، گھر اپنا بنا ہوا ہے، بینک بھرا ہوا ہے، بچے جو ہے وہ بہت اچھی جاب کر رہے ہیں، اور ہم اسی چیز کو کامیابی قرار دیتے ہیں۔ جب کوئی سوال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی بس بڑا کچھ ہے جی، کامیاب ہیں، بچے بھی کامیاب ہو گئے ہیں، ہم بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر اس بچے کے اندر یہ چار شرائط موجود نہیں ہیں، وہ جو بھی بن گیا ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور اگر یہ چار شرائط موجود ہیں، وہ چاہے امیر ہے، وہ چاہے ڈاکٹر ہے، وہ چاہے انجینئر ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، تو اس کے اندر اگر یہ کامیابیاں، یہ چیزیں موجود ہیں، یہ شرائط موجود ہیں، تو وہ کامیاب ہے۔ اور ایک ایسا انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بہت غریب ہے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے مناسب کچھ فوڈ ہے، نہ پہننے کے لیے مناسب کپڑے ہیں، لیکن اگر اس شخص میں یہ چار چیزیں موجود ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں تو وہ انسان کامیاب ہے۔ دیکھیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے ہاں اس لفظ کے معنی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ رب کریم اس کائنات کے سب سے بڑے ہیں، رب کریم ہمارے خالق اور مالک ہیں،
لہذا جب وہ فلاح کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں، کامیابی کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ 20 30 40 50 60 سالہ زندگی کی کامیابی اس سے مراد نہیں ہوتی، بلکہ ابدی کامیابی اس سے مراد ہوتی ہے، حقیقی کامیابی اس سے مراد ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ خسران اس سے مراد لیتے ہیں تو اس سے 2 4 500 1000 2 4 لاکھ ان چیزوں کا نقصان یا خسارہ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی خسران اس سے مراد ہوتا ہے کہ انسان کا سب کچھ لٹ جائے، اس کے پاس کچھ باقی نہ بچے، آخرت میں وہ جہنم میں جانے والے لوگوں میں بن جائے، تو وہ اس کا خسران ہے۔ تو اس کے بارے میں چھٹی بات اہم ترین یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ یہ بیان کرتی ہے کہ انسان کون سے اعمال کر کے، کون سی ایسی شرائط ہیں جن کو پورا کر کے وہ انسان کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں بات اس کے حوالے سے اہم ترین یہ ہے کہ نجات کی کم از کم شرائط کا بیان ہے کہ کم از کم یہ 4 چیزیں ہوں گی تو آپ جہنم کی آگ سے بچیں گے اور جنت میں جانے والے بنیں گے۔ یہ کامیابی کے اعلیٰ ترین معیارات اور اس کے مقام کا یہاں پر بیان نہیں ہے، یعنی کم از کم یہ 4 چیزیں مسٹ ہیں، آپ کے لیے لازم ہیں کہ ان 4 چیزوں پر عمل کریں، تبھی آپ پاس ہوں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ 33% مارکس، 33% نمبر جو ہیں اس سے بچہ کامیاب ہوتا ہے، تو کامیابی کے لیے جو کم از کم شرائط کا بیان ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اب تمہیدی باتوں میں سے ہماری آخری بات یہ ہے کہ یہ چیز بیان کی گئی ہے، یہ چاروں کی چاروں چیزیں لازم ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک انسان 3 پر عمل کر لیا ہے اس نے تو نجات ہو جائے گی، نہیں۔ 2 پر عمل کر لیا ہے تو نجات ہو جائے گی، نہیں۔ 1 پر عمل کر لیا ہے تو نجات ہو جائے گی، نہیں۔ بلکہ نجات کے لیے ان چاروں چیزوں کا، ان چاروں باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو لہذا یہ 8 باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مختصر ترین صورت ہے، اولین صورتوں میں سے ہے، جامع ترین صورت ہے، اور زور کلام اللہ نے اس میں بہت بیان کیا ہے۔ کامیابی کا جو قرآنی معیار ہے، جو اللہ کریم جس کو کامیابی قرار دیتے ہیں، اس کا بیان ہے، اور نجات کی کم از کم شرائط بیان کی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے یہ چاروں کی چاروں شرائط لازم ہیں، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ہر انسان اہل ایمان جو ہے اس کی سب سے بڑی بات ہی یہ ہوتی ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ عملی طور پر بتایا جائے کہ کون سے اعمال کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو رب کریم نے اس میں بڑے اختصار کے ساتھ وہ 4 باتیں بیان کر دی ہیں جو انسان کی نجات کے لیے لازم ہیں۔ پھر اس کے بعد بظاہر یہ 3 آیات ہیں، لیکن ان 3 آیات میں ایک سادہ سا جملہ بنتا ہے۔ اللہ کریم قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ اس نقصان سے محفوظ ہیں۔ تو ایک جملہ ہے، اس جملے کو رب کریم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ 3 آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ اب آئیے اس عبارت کو اب اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، رب کریم جب قسم کھاتے ہیں، ہم انسان جب قسم کھاتے ہیں تو کسی عظیم ہستی کی، اور وہ عظیم ہستی کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں یا اللہ کے کسی صفاتی نام میں سے کسی صفت کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، رحمان کی قسم ہے، رحیم کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، غفار کی قسم ہے، تو یہ تمام قسمیں ہم کھاتے ہیں۔ قسم کے معنی ہوتے ہیں کہ رب کریم گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے یہ میں نے کام نہیں کیا، تو ہم اپنی بات کو دوسروں کے سامنے تاکید کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اس میں کسی عظیم چیز کی قسم کھانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں محض تاکید مقصود ہوتی ہے کہ اللہ کریم زور کلام کے لیے انسانوں کی یہ کمزوری ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو کسی خاص انداز میں بات بیان کی جائے، تو رب کریم قسم کھا کر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ بالکل درست بات ہے۔ اور ایک ضمنی بات اس حوالے سے فقہی نوعیت کی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر کسی شخص نے کسی کی بھی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ ہمارے ہاں عام انڈین فلمیں بچے دیکھتے ہیں یا آگے پیچھے سے، تو وہ عام طور پہ کہتے ہیں میری ماں کی قسم ہے، میرے باپ کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کسی عظیم سے عظیم ترین ہستی کی قسم کھانا بھی شرک ہے، صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ضمنی بات تھی اس حوالے سے۔ تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو پہلی بات، قسم کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ بات اپنی بات میں تاکید پیدا کر رہے ہیں، اور دوسرا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آنے والی بات پر گواہ ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں بہت سارے مقامات پر اللہ پاک قسم کھاتے ہیں، یہ فرماتے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہیں قرآن کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔
اسی طریقے سے قرآن حکیم بہت سارے مقامات پر اللہ کریم قسم کھاتے ہیں، تو قسم سے ایک مراد تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے، اور ثانیاً اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو گواہ ٹھہراتے ہیں، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کو گواہ کر رہے ہیں۔ زمانہ وہ ہے جس نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، زمانہ وہ ہے جس نے حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، زمانہ وہ ہے جس نے فرعون کو بھی دیکھا ہے، فرعون کے عروج کو بھی دیکھا ہے اور فرعون کو غرق ہوتے بھی دیکھا ہے، زمانہ وہ ہے جس نے نمرود کو بھی دیکھا ہے، جس نے قارون کو بھی دیکھا ہے، زمانہ وہ ہے جس نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کی سلطنتیں بھی دیکھی ہیں، اور زمانہ وہ ہے جس نے یہودیوں کے عروج بھی دیکھے، ان کے زوال بھی دیکھے ہیں، اور ان کی مسکنت اور ذلت کو بھی دیکھا ہے۔ تو زمانہ وہ ہے کہ جس نے حضرت آدم سے لے کے اس سے پہلے جب سے زمانے کا آغاز ہوا ہے، زمانے نے قوموں کے عروج و زوال بھی دیکھے ہیں، افراد کے عروج و زوال بھی دیکھے۔ زمانے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، وہ ہستی جسے قرآن کہتا ہے کہ ہمارا ابراہیم امت، ان کے لیے ایک فرد کا لفظ استعمال نہیں کرتا قرآن کہتا ہے امت تھے ایک پوری۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کریم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اور خلیل عربی زبان میں دوستی کے سب سے ٹاپ کیٹیگری کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوستی کے لیے حبیب بھی استعمال ہوتا ہے، رفیق بھی استعمال ہوتا ہے، خلیل جس سے زیادہ گہری دوستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو بات ہماری ہو رہی تھی کہ قسم، یہ زمانہ جو ہے اس نے تمام چیزوں کو دیکھا ہے، لہٰذا زمانہ گواہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زمانہ کس بات پر گواہ ہے؟ زمانہ اس بات پر گواہ ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسر میں ہے، نقصان میں ہے۔ یعنی جن سے انسان کی بات کی جا رہی ہے، تمام انسان، اللہ کریم سب سے پہلے تمام انسانوں کو کہتے ہیں خسران میں ہے، اس کے بعد بتائیں گے کہ کون سے اس نقصان سے بچنے والے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ نقصان کس چیز میں ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی سرمایہ لگاتے ہیں اور اس سرمایہ کو آپ کہیں پر انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو نقصان ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرمایہ ایسا ہے جو ہر انسان کو عطا کیا ہے۔ دولت تو کچھ کے پاس ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ انسانوں کے پاس ہیں، کچھ انسانوں کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک سرمایہ ایسا ہے جو رب کریم نے تمام انسانوں کو عطا کیا ہے، وہ سرمایہ وقت ہے۔ ہر انسان کے پاس وقت ہے، انسان اس وقت کو انویسٹ کرتا ہے، یا دنیا کمانے کے لیے یا آخرت کمانے کے لیے، یا شر پھیلانے کے لیے یا خیر پھیلانے کے لیے، یا نیکی کے راستے کے لیے یا بدی کے راستے کے لیے، اور وہ وقت ایسا ہے جو وقت گزرتا جا رہا ہے۔ عصر کے معنی ہوتے ہیں، زمانے کے لیے لفظ دہر بھی استعمال ہوتا ہے، وہ مطلق زمان و مکان کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عصر کے معنی ہوتے ہیں ایسا زمانہ جو تیزی سے چل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، وہ زمانہ جو بڑی تیزی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، اور یہ جو تیزی سے وقت گزر رہا ہے، یہ وقت رب کریم نے سب انسانوں کو دیا ہے۔ کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، جتنا وقت دیا ہے اسی کی مناسبت سے اس کی پوچھ بھی ہوگی۔ ایک انسان کو 70 سال دیے رب کریم نے، اس نے 40 سال 50 سال بالکل ضائع کر دیے، اور آنے والی زندگی بھی وہ ضائع کر رہا ہے۔ کل قیامت والے دن اس کے قدم نہیں ہٹ سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ ہم نے تمہیں ایک وقت دیا تھا، 60 سال دیے تھے، 70 سال دیے تھے، اور لمحات گزرتے جا رہے تھے، وقت گزرتا جا رہا تھا، اور تم نے اس وقت کو کہاں گزارا؟ تم نے لمحات میں، ان اوقات میں، اس وقت کے اندر کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، کوئی خیر کا کام نہیں کیا، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کی سمجھ مجھے اس وقت آئی، میں مارکیٹ میں گیا، بازار میں، اور میں نے دیکھا کہ ایک برف فروش ہے، برف بیچنے والا، اور وہ برف بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بار بار کہ لوگوں میرا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، مجھ سے اس برف کو خرید لو، میرا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ انسان کا یہ معاملہ ہے، دن بدن ہر آنے والا دن اس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، میلٹ ہو رہا ہے، دن بدن اس کے اوقات میں کمی آ رہی ہے، اور اسے کچھ علم نہیں کہ آنے والا لمحہ اس کے لیے موجود ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو موت کا ایک وقت متعین ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں موت کا وہ وقت کون سا ہے، یہاں سے نکلتے ہی آ جائے، 20 سال اور مل جائیں، کچھ لمحہ نہ ملے۔ تو جس چیز کے بارے میں آپ اتنے غیر یقینی ہوں، اس کے بارے میں تو انسان فوری طور پر اعمال کی اصلاح کرتا ہے، انسان ٹالتا نہیں ہے، پھر وہ فوری کرتا ہے فیصلہ کہ مجھے رب کریم کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں 40-50 سال عمر ہو گئی، 60 سال ہو گئی، جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں بچپن کے، تو ہم کہتے ہیں یار ابھی یہ کل کی بات ہے کہ ہم یہاں پر کھیلا کرتے تھے، ابھی کل کی بات ہے ہم یہ کیا کرتے تھے۔ تو جہاں 50 سال 60 سال ایسے گزر گئے ہیں، جو آنے والے 10-15 سال اگر ہیں بھی تو وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے، اور جب وقت گزر جائے گا
تو انسان جس چیز پر کل قیامت کے دن پچھتاوا کرے گا اس میں سے سب سے بڑا پچھتاوا یہ ہوگا کہ کاش مجھے دوبارہ مہلت مل جائے کہ میں اللہ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر سکوں، کاش مجھے مہلت مل جائے کہ میں ایک سجدہ اس کے حضور کر سکوں، لیکن وہ وقت گزر چکا ہے۔ یہ دنیا میں وقت ہے، لیکن جب یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر انسان کا نامہ اعمال، اس کا بستر، بالکل اس کا جو دفتر ہے وہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد انسان تیاری کرے گا کس چیز کی؟ جو کچھ کیا ہے اس کو بھگتنا ہے کل قیامت کے دن۔ تو اللہ فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے اس گزرتے ہوئے زمانے کی کہ تمام انسانوں کو سرمایہ دیا گیا تھا، لیکن ان انسانوں نے اس سرمایہ کے ساتھ کیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ انسان نے وہ سرمایہ وقت ضائع کر دیا ہے، اپنے لمحات میں، ان اوقات میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، بلکہ کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی فضول کام کر رہا ہے، کوئی لغویات میں کام کر رہا ہے، کوئی بیٹھا سارا سارا دن بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہے، کوئی بیٹھا سارا سارا دن بیٹھ کے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اپنے کام کر رہا ہے، اور اس کے پاس تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہے کہ اللہ کے اس کلام کو دیکھ سکے، اس کی تلاوت کر سکے، اتنا وقت نہیں کہ 5 وقت نماز ادا کر سکے، اتنا وقت نہیں کہ کوئی خیر کا کام کر سکے۔ تو اس لیے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسران میں ہے۔ اس اعتبار سے بھی خسران میں ہے کہ جب اس نے کچھ کیش کمایا ہی نہیں دنیا میں، ان اوقات میں کچھ اس نے نیکیاں کمائی نہیں، کل قیامت کے دن کیا پیش کرے گا کہ اس کو جنت میں لے کے جایا جا سکے؟ لہٰذا انسانوں کی عظیم ترین اکثریت ایسے ہی زندگی گزارتی ہے کہ بالکل اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ایک جگہ فرماتے ہیں حل نبیکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو بتائیں نا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں جانے والے ہیں۔ اور اس کو قرآن کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، جنہوں نے اپنی ساری سعی و جہد دنیاوی زندگی میں گم کر دی، اپنا سارا وقت دنیا کمانے کے لیے انویسٹ کر دیا۔ عجیب بات ہے کہ ہم اپنا سارا وقت لگاتے ہیں میٹر کو بنانے میں، مادے کو کھڑا کرنے میں، بہت بڑے بڑے گھر، بہت بڑی بڑی فیکٹریاں، بہت بڑے بڑے بنگلے، انسان پر سپینڈ کرنے کے لیے، اس پر انویسٹ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے، صرف میٹر، سیمنٹ، بجری، ریت، سریا، اس کے اوپر وقت لگ رہا ہے۔ تو جب اس پر وقت لگے گا تو وہ تو ختم ہو جائے گا دنیا میں، تو جب وہ دنیا میں ختم ہو جائے گا تو آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں، کیونکہ آپ نے سارا وقت اس پر انویسٹ کر دیا ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اور اس خسران سے بچنے والے کون سے لوگ ہیں؟ خسران سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر 4 صفات پیدا کر لیں۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لانے والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو حق کی باہم تلقین اور وصیت کرنے والے ہیں، اور جو صبر کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ ان 4 صفات کے حامل لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگ سارے کے سارے نقصان میں ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ خسارے میں، اہل ایمان تو خسارے میں نہیں ہے، لیکن اہل ایمان میں سے بھی وہ اہل ایمان کہ جو ان 4 چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں۔ ایک انسان بظاہر آپ کو بہت نیک اور پرہیزگار لگ رہا ہے، لیکن اگر وہ یہ 4 شرائط پوری نہیں کر رہا ہے تو وہ آخرت میں خسارے کا معاملہ ہے۔ اس کو بتانے کا مقصود یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے ان کے بارے میں بدگمانی کریں، یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ مجھے خود اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا میں 4 شرائط پوری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ بظاہر بعض اوقات کسی انسان کا حلیہ، کسی انسان کی چال ڈھال، کسی انسان کی عبادات، اس کے ماتھے پہ پڑے ہوئے محراب اور بہت ساری چیزیں، اس غلط فہمی میں انسان ہوتا ہے کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں، لیکن اس کی عبادت گزاری اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئے گی اگر اس نے ان 4 چیزوں پر عمل نہ کیا جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم کے اوپر، اس بستی کے اوپر عذاب نازل کرو، تو فرشتے نے کہا رب کریم اس میں تیرا وہ بندہ بھی بستا ہے جس نے پلک جھپکنے تک کی دیر بھی معصیت میں صرف نہیں کی، ہر وقت تیری عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ساری بستی کو اس کے اوپر پلٹ دو، یہ خود تو نیکیاں کرتا رہا لیکن اس نے کبھی کسی دوسرے کو نیکی کی تلقین نہیں کی ہے، ہمارے حکموں کی نافرمانیاں ہوتی رہیں اور ہمارے حکموں کی دھجیاں بکھرتی رہیں، لیکن اس کے چہرے پر اور اس کے ماتھے پر ذرا سا بھی شکن تک نہیں پڑا، اس کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ تو لہٰذا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ 4 شرائط لازم ہیں اس کام کے لیے، کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے، تو اس میں پہلی شرط ہے الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم سب صاحب ایمان ہیں، لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے ایمان پر غور کرنا ہے، کیا یہ ایسا ایمان ہے جو یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہے، یہ جسٹ ایک موروثی ایمان ہے، ایک ایسا ایمان ہے جو بس سٹیگننٹ ہے، بالکل جامد ہے، جس میں اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، جو ہمیں حرکت پر آمادہ نہیں کرتا ہے۔ تو ایمان قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہاں بظاہر بڑا تضاد محسوس ہوتا ہے
کہ اللہ پہلے خود ہی کہہ رہے ہیں اہل ایمان اور بعد میں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، یعنی جب وہ ایمان والے ہیں تو ایمان لائے، تبھی تو ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اے زبان سے اقرار کرنے والو، دل کی گہرائی سے تصدیق کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کو بہت اچھی طرح یقین ہو کہ آگ جلاتی ہے اور وہ اس میں ہاتھ کر دے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کو پختہ یقین ہو کہ میری اللہ کی نافرمانیاں اور میری بدکاریاں اور میرے غلط کام مجھے کل قیامت کے دن مجھے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور پھر برے اعمال کرتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین میں کمی ہے، یقین میں ضعف ہے، ایمان کمزور ہے، ایمان ویسا نہیں جیسا مطلوب ہے۔ معاشرے کے اندر بدعملی کیوں ہوتی ہے؟ معاشرے میں کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ معاشرے میں رشوت خوری کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ ایمان مضبوط نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیج جو ہے وہ زمین کے اندر لگا ہو اور اس کی آبیاری بھی ہو رہی ہو اور اس میں سے پودا نہ نکلے؟ ہم نے بیج کو زمین میں ڈالا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر ہی رکھ دیا ہے۔ جب وہ اوپر ہی پڑا ہے تو اس میں سے تو کچھ برآمد نہیں ہوگا، جب تک وہ اپنی اصل جگہ پر نہیں جائے گا اس وقت تک وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا، اور اصل جگہ اس کی ہے دل۔ دل کی گہرائی میں جو ایمان اترے گا اس کے نتیجے میں اعمال بالکل ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اس نے فرمایا کبھی کوئی چوری کرنے والا ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا، زنا کرنے والا ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بیج تو آم کا لگایا ہے اور اس میں سے کیکر نکل آئے، آم ہی نکلے گا۔ بیج آپ نے ایمان کا لگایا ہو سینے میں اور بدعملی نکل آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ مومن جو ہے وہ تو پھول کی طرح ہوتا ہے جس میں سے خوشبو آنی چاہیے، تو آپ نے اس کی جو کلمیں ہیں وہ تو گلاب کی لگائی ہوں اور اس میں سے خوشبو کی بجائے اس پہ صرف کانٹے نکل آئیں، پھول نہ نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ مومن تو پھول کی طرح ہوتا ہے جس میں سے خوشبوئیں نکلتی ہیں، وہ جہاں جاتا ہے اس کے وجود سے خیر برآمد ہوتا ہے، وہ جہاں بات کرتا ہے اس کے وجود سے خیر برآمد ہوتا ہے، اور اس نے خیر کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں رکھی ہوتی، 24 گھنٹے اس کا وجود خیر برآمد کر رہا ہوتا ہے۔ انسان ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اوور آل ڈومیننٹلی اس کی شخصیت میں سے خیر ہی برآمد ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے پھول جو ہے اس نے خوشبو دینے کے لیے کوئی ٹائمنگ متعین نہیں کی ہوتی کہ میں نے 1 گھنٹہ خوشبو دینی ہے اور باقی 23 گھنٹے نہیں دینی، بلکہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں خوشبو ہی آتی ہے۔ ایسے ہی صاحب ایمان شخص کے ساتھ جب بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے سچائی ہے، وہ امانت کی پاسداری کرنے والا ہے، وہ عہد کی پاسداری کرنے والا ہے، وہ عبادات کا اہتمام کرنے والا ہے، وہ بڑا شیریں کلام ہے، وہ دوسروں سے محبت اور احترام سے بات کرنے والا ہے، وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، وہ دوسروں کے ساتھ تعلق اور نعتوں کو خواہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں توڑتا، تو اس کی پوری شخصیت اس میں رچی بسی ہوتی ہے۔ تو ایمان تو ہے پورے یقین کے ساتھ اللہ کو ماننا، اللہ کو اس کے اسماء کے ساتھ ماننا، اللہ کریم کو اس کی ساری صفات کے ساتھ ماننا، پورے یقین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، پورے یقین کے ساتھ آخرت کو ماننا کہ آخرت آنے والی ہے۔ جب تک پختہ یقین کے ساتھ آپ اللہ کو نہیں مانتے، جب تک پختہ یقین کے ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جب تک پختہ یقین کے ساتھ آخرت کو نہیں مانتے، انسان کے عمل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ انسان کے عمل میں تبدیلی تبھی واقع ہوگی جب پختہ یقین ہو۔ آپ دیکھیے ہم قرآن حکیم کے اندر یہ پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں علیم بذات الصدور، کہ اللہ کریم تو جو سینوں میں چیزیں ہیں اس سے بھی واقف ہیں، تو انسان یہ جانتا ہو کہ میرا رب تو سینوں میں موجود میرے خیالات سے بھی واقف ہے اور پھر برے کام کرے۔ اللہ کہتے ہیں خبیر، ہم تو خبیر ہیں بما تعملون، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو، اور انسان یہ جانتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، خبیر ہے، اور پھر وہ کام کر رہا ہو۔ اللہ کہتے ہیں ہم بصیر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے میں درس دے رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ دیکھ رہے ہیں اور پھر انسان کچھ غلط کام کرے، آپ باہر کام نہیں کر رہے اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کچھ فحش کام کر رہے ہیں یا کچھ اور غلط کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خبیر نہیں مانتے، آپ اللہ کو بصیر نہیں جانتے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علیم بذات الصدور نہیں مانتے۔ اگر اس کیفیت کے ساتھ اور اسی انٹینسٹی کے ساتھ مان رہے ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کے اعمال میں تبدیلی واقع نہ ہو؟ تو لہٰذا ایمان کے ضمن میں سب سے پہلی بات اہم ترین یہ ہے کہ ایمان ایسا ہو جو دل کی گہرائی والا ہو، ایمان ایسا ہو جس سے عمل میں تبدیلی آئے، عمل میں خوشبو پیدا ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسری چیز وعامل الصالحات، اور نیک اعمال۔ نیک اعمال کو اگر میں آسان ترین لفظوں میں بیان کروں تو جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اس کو ماننا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جانا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو ماننا، اور جس سے آپ نے منع فرمایا اس سے بچ جانا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کو ماننا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیزوں سے منع رہنا۔ یہ اعمال صالحہ کی چھوٹی سی تشریح ہے کہ انسان جب ایمان ہوتا ہے تو اس سے اعمال صالحہ ضرور جنم لیتے ہیں۔ تو ایمان ایک بیج ہے، اگر وہ بیج درست ہے تو اس بیج کے اندر اعمال کا پورا درخت ہے۔ جیسے آم کی گٹھلی ہے، اس آم کی گٹھلی میں پورا درخت ہوتا ہے، لیکن وہ ایکسپلور آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔
پہلے اس کی ایک چھوٹی سی بنتی ہے، پھر اس کے بعد بڑا، اور پھر وہ مائٹی ایک درخت بنتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پھل لگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ بیج جتنی اچھی نسل کا ہوگا اتنا ہی اچھا درخت ہوگا، اور اس کے جو پھل ہیں اس میں اتنا ہی ذائقہ ہوگا۔ ایسے ہی ایمان جتنا زیادہ اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی، اور ایمان جتنا یقین والا ہوگا، اس کے نتیجے میں اعمال میں بھی اتنا ہی حسن پیدا ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات و ممات کا سلسلہ اس لیے قائم کیا کہ تاکہ اللہ جانے کہ کون ہے جو اپنے اعمال میں حسن پیدا کرتا ہے، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنی اخلاقیات میں، اپنی سیرت و کردار میں انسان ایکسلنس کا ظہور کرے، بہترین رویے کا اظہار کرے۔ عبادت ہو تو ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ ہو گویا اللہ کریم دیکھ رہے ہیں، معاملات ہوں تو ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ اور اتنے اچھے انداز میں ہوں کہ کسی کے حق چھیننے والے نہ ہوں، بلکہ اس کے ساتھ محبت اور احترام کا سلسلہ قائم کیے ہوئے ہوں۔ تو لہٰذا فرمایا پہلی چیز ایمان، یقین والا ایمان، اور اس کے بعد اعمال صالحہ، نیک اعمال، اور اس کے بعد تیسری چیز بیان کی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور آپس میں حق کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایک فطری عمل ہے۔ فطری عمل کس اعتبار سے ہے؟ انسان دوسروں کو متاثر کرتا بھی ہے اور ان سے متاثر ہوتا بھی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو متاثر نہیں کر رہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے متاثر نہیں ہو رہے۔ جب آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ کی گفت و شنید سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے اخلاق سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے بھی ہیں اور دوسرے لوگ آپ کو متاثر کرتے بھی ہیں۔ جب آپ اعمال صالحہ جو ہے ان کا اہتمام کرتے ہیں، جب آپ صاحب ایمان ہیں، تو اس ایمان کی پروپیگیشن، اس ایمان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، دوسرے انسانوں تک پہنچتا ہے۔ آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کی طرف بھی اس کی توجہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے لیے جنت کو پسند کروں اور اپنے بھائی کے لیے جنت کو پسند نہ کروں، میں اپنے لیے خیر کو پسند کروں اور اپنے بھائی کے لیے خیر کو پسند نہ کروں، اپنے لیے قرآن کی تلاوت کو پسند کروں، اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کروں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ ایک بالکل فطری سی بات ہے۔ برف پڑی ہے تو اس کی ٹھنڈک پہنچے گی، آگ لگی ہے تو اس کی حرارت پہنچے گی۔ تو جب انسان ایک اعمال صالحہ کا اور ایک اچھا ماحول ہوتا ہے تو اس اچھے ماحول سے لوگ ضرور مستفید ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو یقیناً ایمان کی کیفیت میں بڑھوتری ہو رہی ہوگی، اور اس کی جگہ اگر کسی سنیما میں بیٹھے ہوں، اگر ٹیلی ویژن لگا کر اس میں آپ کچھ دیکھ رہے ہوں تو اس سے ایمان میں کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو محفلیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو جب انسان کی محفل اچھی ہوتی ہے تو اس میں ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی آپس میں وصیت کرتے ہیں۔ نیک انسان نیکی پھیلاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا پھول سے خوشبو بکھرتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پھول بس اپنے وجود کو معطر کر کے اسی کو انجوائے کر رہا ہو، بلکہ پھول کی یہ خوبی ہوتی ہے وہ خود اپنی ذات میں بھی مگن ہوتا ہے، وجد میں ہوتا ہے، اور اپنے ماحول کو بھی خوشبودار بنا رہا ہوتا ہے، اپنے ماحول کو بھی معطر کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو نیک انسان ہوتا ہے وہ اپنی نیکی کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتا ہے۔ کہ میرے گھر میں کوئی نافرمانی ہو رہی ہو اللہ کی، وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، بلکہ وہ اس چیز کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ خود اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کو بھی اس طرف لگاتا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ اب میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا کہ اب اس کو بے شک سختی کرو، اس کو نماز کا عادی بناؤ، تو اسے اسکول بھیجنے سے زیادہ نماز کی فکر ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ اس کو فجر کی نماز سے پہلے اٹھاتا، بیٹے اٹھو میں بھی جا رہا ہوں تم بھی چلو، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اس کو بھی جگاتا ہے، آؤ بچے نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اس کو ساتھ عادی بناتا ہے۔ اسے صرف سکول کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے ایمان کی فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے بن جائے، جہنم والا نہ بنے۔ تو لہٰذا حق وہ ہے جو اخلاقاً بھی مسلم ہو، جو عقلاً بھی مسلم ہو، جس کو انسانیت بحیثیت مجموعی حق سمجھتی ہو، جو حق ہو حقیقت میں۔ تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی ایک اہل ایمان شخص سٹینڈ لینے والا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، یہ حق ہے، اس سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، مجھے اسی کے اکارڈنگ آگے چلنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر صبر کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں چاہے مشکلات آپ پر آئیں، چاہے آپ کو جتنی مرضی لالچ دی جائے، دونوں کیفیتوں میں، دونوں ایکسٹریمز میں آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ آپ نے جب انتخاب کر لیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر طوفان آتے رہیں، آندیاں آتی رہیں، لوگ لالچ دیتے رہیں، لوگ تکلیفیں دیتے رہیں، اذیتیں پہنچتی رہیں، حق سے پھر نہیں ہٹتے۔
پھر صرف اتنا نہیں کہ خود نہیں ہٹتے، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، بھائی جمے رہو، کچھ نہیں ہوتا، 4 دن کی زندگی ہے، پھر ہمیں رب کریم کے حضور حاضر ہونا ہے، کچھ نہیں ہوتا، آج تکلیفیں برداشت کر لو، کل قیامت کے دن جنت ہوگی اور ہم بیٹھ کر وہاں پر سارے اللہ کریم کے سامنے موجود ہوں گے، تو ابھی نہ گھبراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ کے صحابہ کی زندگیاں آپ کے سامنے ہیں۔ جب حضرت بلال نے کہہ دیا نا احد احد، جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ وہ اللہ ایک ہے، اب میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں، امیہ بن خلف کو اپنا رب نہیں مانتا، جب اس کی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا، جب اس کی ربوبیت کے بارے میں کہہ دیا کہ میرا وہ رب ہے، تو پھر چاہے سینے پہ چکیاں چلیں، پھر چاہے سنگلاخ چٹانوں کے اوپر ان کو گھسیٹا جائے، پھر چاہے ان کی کمر کو ننگے کر کے اس پہ کوڑے برسائے جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت خباب بن ارت، ان کے نیچے باقاعدہ ایک پورا بیڈ بنایا جاتا تھا انگاروں کا، اس کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا، اور اس کے بعد ان کے خون سے وہ انگارے جو ہیں وہ بجھتے تھے، لیکن جب کہہ دیا ہے حق وہ ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں ہٹا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لالچ بھی دیے بہت زیادہ، تکلیفیں اور اذیتیں بھی دیں، کہا آپ چاہتے ہیں تو ہم مکہ کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہاں کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو آپ کے مقابل میں ہم سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ لیکن حضور، اور ایک طرف تو یہ بات تھی اور دوسری طرف اذیتیں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن حضور نے کہا تو میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دو، پھر بھی میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ جس چیز کو حق مان لیے پھر اس کے اوپر قائم رہنا اور اس خوبی کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لینا، یہ ہے تواصی بالصبر۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، چاروں کی چاروں اعمال کرنے کے ہیں، ان میں سے ایک کو بھی سکپ کر کے کل قیامت کے دن جنت نہیں مل سکتی۔ یہ میری فلسفی نہیں ہے، یہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے، رب کریم خود بیان فرما رہے ہیں۔ جس نے جنت و جہنم کا فیصلہ کرنا ہے وہ خود بتا رہا ہے، جس نے کامیابی اور ناکامی کے معیار متعین کرنے ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ کون سی چیز کامیابی والی ہے اور کون سی چیز ناکامی والی ہے۔ تو ہم آخر میں ایک دفعہ دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ قسم کھا کر زمانے کی یہ کہتے ہیں تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، حق بات کی، دوسروں کو وصیت کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کلام کو سننے کے ساتھ ساتھ اس عزم کے ساتھ یہاں سے لے کر جائے کہ ہم ان چاروں باتوں پر عمل پیرا ہوں گے، ایمان میں اپنی بہتری کی کوشش کریں گے، اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے قرآن و سنت کے مطابق، جس بات کو ہم نے حق سمجھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ دیکھیں اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 8-10 سال علم حاصل کیا ہے، آپ کو پتہ ہے 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، تو اپنے بچوں سے کہیے بھائی اٹھو نماز پڑھو۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنی چاہیے تو بچوں سے کہو بیٹے آؤ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ کو پتہ ہے عہد کی پاسداری ہونی چاہیے تو آپ لوگوں سے اس بات کی کہے بھائی عہد کی پاسداری ہونی چاہیے۔ جس خوبی کا آپ کو علم ہے اس کی بات دوسروں تک کرے، اور جس کا علم نہیں ہے اس میں علم میں اضافہ کرتے جائیں۔ تو پھر تیسری بات یہ ہے حق بات کی وصیت، اور چوتھی بات یہ ہے کیونکہ ہمارا آج کل کا دور جو ہے یہ ماڈرن دور ہے، اور اس میں اگر تو لوگ کوئی یونیورسٹیز میں یا کالجز میں پڑھتے ہیں تو وہاں دین کی یا مذہب کی بات کو دقیانوسیت سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں، اب تو ماڈرن دور ہے، اب تو جدید دور ہے، اب تو ایسی باتیں ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کی طرف سے بڑی باتیں سننا پڑتی ہیں، تو آپ ان باتوں کو سننے کے باوجود حق پر قائم رہیں اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ایک بہت بڑا فتنہ اور عذاب کی صورت میں ہماری قوم میں داخل ہو چکا ہے، وہ لبرلزم کا فتنہ ہے کہ ایمان کہاں سے آئے گا؟ وہ موروثی طور پر تو مسلمان ہیں لیکن حقیقی طور پر وہ ایمان سے خارج ہیں، کیونکہ وہ لبرلزم ہے۔ لبرلزم کے معنی ہوتے ہیں ہر قسم کے میٹا نیریٹو کا انکار کر دینا۔ میٹا نیریٹو کا مطلب ہے اللہ اور اللہ سے متعلقات تمام چیزوں کا انکار کر دینا، مذہب اور مذہب سے متعلقات تمام چیزوں کا انکار کر دینا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ غیر مسلم نہیں، ہمارے اپنے ہیں، مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، مسلمانوں کے کالجز میں پڑھنے والے، مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے اپنے بھائی دوست جو ہمارے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے سوچوں میں، ان کے عقائد میں اتنی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ ایسے لوگ پھر جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی ایسا نقطہ اٹھاتے ہیں جس سے آپ کو چڑھاتے ہیں اور آپ کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں صبر سے کام لیجئے، حق بات کے اوپر ثابت قدمی رکھیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔